بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سورۃ الانبیاء۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انہوں نے معبود بنا لیا ہے زمین میں، ہم ینشرون جو وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ زندہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک پچھلے سوال کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی موجود چیزیں ہیں تمام کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے اور تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا اور تمام معاملات اسی کے حکم سے ہی نافذ ہوتے ہیں، جب انہوں نے سمجھ لیا ہے تو پھر کیا انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے اور شرک کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ تمام چیزیں سمجھنے کے باوجود پھر وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یا وہ انہوں نے زمین کے اندر کوئی اور نئے معبود بنا لیے ہیں جو ایسے معبود ہم ینشرون جو وہ پیدا بھی کرتے ہیں اور زندہ بھی کرتے ہیں۔ ینشرون کے دو معنی ہیں، پیدا کرنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی اور زندہ کرنا بھی معنی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کیا زمین کے اندر ایسے معبود انہوں نے بنا لیے ہیں جو معبود انسان کو زندہ بھی کرتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا بھی کرتے ہیں۔ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ فرمایا اب اتخذوا آلہۃ من الارض زمین پر معبود بنا لیا ہے، مراد جتنے بھی لوگوں نے مشکل کشا، حاجت روا یا کچھ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زمین سے ہی کھڑا کیا ہے۔ یا مراد کسی نے جن کو بنا لیا، کسی نے زندہ کو بنا لیا، کسی نے مردہ کو بنا لیا، کسی نے درخت کو بنا لیا، کسی نے قبر کو بنا لیا، کسی نے پتھر کو بنا لیا، یعنی یہ زمین سے چیزیں لے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حاجت روا اور مشکل کشا کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی مراد ان کی کج ذہنی اور کم عقلی کی یہ دیکھو کہ زمین جس کو زمین اپنے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے انہی سے لوگوں کو، انہی سے مشکل کشاؤں کو گھاڑ لیا ہے، انہی سے اپنے معبودوں کو گھاڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون کیا وہ اتنا طاقت رکھتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں وہ زندہ کر سکیں یا رب تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کو پیدا کر سکیں؟ اتنا طاقت رکھتے ہیں؟ یقیناً وہ طاقت نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر اتنا پاور ہوتی ان کے پاس، لو کان فیہما آلہۃ اگر زمین و آسمان کے اندر کئی معبود ہوتے ہیں، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لفسدتا البتہ زمین اور آسمان کے میں فساد برپا ہو جاتا اور اس کے درمیان، یعنی یہ ایک کائنات کا مربوط نظام اور کائنات کے تمام نظاموں کے آپس کے اندر ہم آہنگی اور ایک پوری ترتیب اور منظم کے ساتھ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق اور مالک صرف ایک ہے اور اس کا کاموں کی تدبیر کرنے والا اور معاملات کو سنبھالنے والا اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دیگر کتنے معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور اگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود زیادہ ہوتے ہیں تو یقیناً یہ مربوط نظام، یہ منظم نظام کبھی ایک جیسا یعنی نہ چل سکتا، ایک ترتیب کے ساتھ نہ چل سکتا، اس کے اندر فساد اور برپا ہو جاتا۔ اور جب وہ دو ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے، ہر کوئی چاہتا کہ میری ہی حکم نافذ ہو، یہ تمام کے تمام میرے ہی ماتحت ہوں، وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے والا اعلیٰ بعضهم علی بعض فی الارض وہ ایک دوسرے سے اوپر آنے کی کوشش کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض تو ہر کوئی اپنی تخلیق کو لے کر، اپنی بناوٹ والی چیزوں کو لے کر وہ الگ ہو جاتا، پھر وہ کوشش کرتا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، پھر وہ کیا کہتا ہے اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا پھر وہ عرش والے کے رب کے پاس وہ جانے کا راستہ بناتے کہ عرش کا مالک میں بن جاؤں، اس پر میرا ہی کنٹرول ہو، سب پر میرا ہی تسلط تھا۔
یعنی مراد وہ ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں لو کان فیہم آلہۃ فی الارض الا اللہ لفسدتا، ایک گھر کے اندر اگر ایک سے زائد حکم چلانے والے ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک ملک کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ فرما روا ہوں تو وہ نظام نہیں چل سکتا، ایک ہی فرما روا ہوتا ہے، ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ایک سے زائد ہوں گے ایک ملک کا نظام نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام، اتنا بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ ایک سے زیادہ جب معبود بنا لیا جائیں، ایک سے زیادہ مشکل کشا بنا لیا جائیں، ایک سے زیادہ حاجت روا اور داتا بنا لیا جائے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر 2 معبود ہوتے، ایک معبود چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو ساکن رکھنا ہے، حرکت نہیں دینی، دوسرا اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کو حرکت دینی ہے، وہ دونوں کا حکم کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک وقت میں بیک وقت میں متحرک بھی ہوں اور بیک وقت میں ساکن بھی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو دونوں کا حکم مانا جائے گا، یہ ممکن نہیں، ان میں سے ایک کا حکم مانا جائے اور دوسرے کا نہ مانا جائے، تو جس کا مانا جائے وہ غالب ہے اور جس کا نہیں مانا گیا وہ تو عاجز ہے۔ جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو اس کا حکم ہی نہیں مانا گیا۔ تو ایک یعنی مراد ایک ہی وقت میں ایک ہی مالک ہو سکتا ہے، خالق ہو سکتا ہے، رب ہو سکتا ہے، الہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو پیدا کرنے میں ایک ہی کی قدرت ہوگی۔ 2 معبود ہیں، ایک کو پیدا کیا، ایک نے پیدا کرنا ہے، دونوں نے تو مل کر پیدا نہیں کرنا ہے، ایک نے پیدا کرنا ہے۔ جس نے پیدا کرنا ہے تو وہ گویا کہ خالق وہی ہے، قادر وہی ہے۔ جس نے پیدا نہیں کیا وہ تو زائد ہے، اس کے اندر کوئی کردار نہیں۔ جب زائد ہے، اس کا کوئی کردار ہی نہیں، تو وہ خالق کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ مالک کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا، مالک، خالق وہ ہے جو مختار کل ہو اور وہ عاجز نہ ہو، اور وہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے جو قادر مطلق ہو، اس پر کسی قسم کا کوئی زور زبردستی نہ چل سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، کن چیزوں سے پاک ہے؟ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی کس چیز کو معبود بنا لیتے ہیں، کبھی کس کو وہ مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اس عرش کا رب ہے جس عرش کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی حیثیت ایسے ہے جس طرح کہ ایک بہت بڑے چٹیل میدان کے اندر ایک چھوٹا سا کنگن ڈال دیا جائے تو وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی مراد اتنا بڑے عرش کے مقابلے میں ان کی کوئی ہے، یعنی مراد جو عرش کا مالک ہے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ ولا يسأل وهم يسألون، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے، کسی چیز کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سزا دے دے، اس پر عذاب نازل کر دے، تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر دے، تو وہی اس کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ عدل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جس طرح کہ ایک انسان اینٹیں خریدتا ہے، اینٹیں خرید کر ایک اینٹ وہ اپنے مکان کے سرے پر لگا دیتا ہے، اونچی جگہ پر لگا دیتا ہے، اور ایک اینٹ وہ اٹھا کر وہ بٹھی پر لگا دیتا ہے، اس کا چولہا بنا دیتا ہے۔ کیا اس کو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اینٹ کو تو نے وہاں پر لگا دیا، اونچی جگہ پر اور زیب و زینت والی جگہ پر لگا دیا، اور دوسری اینٹ کو تو نے بٹھی کے اندر لگا دیا؟ یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ظالم ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہ مالک ہے اس کا، اگرچہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، صرف عارضی مالک ہے، پھر بھی وہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ بندہ ظالم ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی ملکیت تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو بنایا ہے، اگر وہ سب کو عذاب دے تو عین عدل ہے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ سب کو معاف کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا لا يسأل اما يفعل وهم يسألون۔ وہ اس کا دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہر چیز بنائی ہوئی اتنا کمال مہارت کے ساتھ
اس کے اندر ذرہ برابر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بخوبی اور بڑی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ جب اس کے اندر کمی ہی نہیں ہے، نقص ہی نہیں ہے، خامی ہی نہیں ہے، تو اس سے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یعنی اس کے اندر کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے کہ سوال کی گنجائش پیدا ہو کہ اس سے سوال کیا جائے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جبکہ لوگوں کی حالت یہ ہے، اور ذرا برابر بھی اگر وہ کام کر لیں تو اس کے اندر خامی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، نقص اور عیب بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان غلام ہے، اس سے رب تعالیٰ وہ مالک ہے، اپنے غلام سے، اپنے بندے سے جب چاہے جس چیز کے بارے میں چاہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے، محاسبہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یا انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیا، یعنی شرک کی اللہ تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے، انتہائی مذمت بیان کرتے ہوئے، بعد میں دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہی جملہ بیان فرمایا ہے، ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا لیا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، ہے تمہارے پاس تو دلائل لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معبود ہونے کے، اپنے برحق ہونے کے کئی دلائل پیش کیے ہیں، عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلائل ہیں تو وہ لے کر آؤ۔ ہاتھو برہانکم، سوائے ڈھگوسلے کے، سوائے وہ بنی بنائی کہانیوں کے، اور سوائے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، من معی جو میرے ساتھ ہے، و ذکر من قبلی، اور نصیحت ہے وہ جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی مراد جو میرے ساتھ ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر نصیحت بھی ہے اور اس کے اندر دلائل بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف جو نازل ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے تمہارے پاس، یہ کتابیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں، رسائی بھی ہے، جانتے بھی ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، ان کے اندر پڑھ کر بتلاؤ کہ تمہارے پاس ایسے شرک کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لا یعلمون الحق، حق کو نہیں جانتے۔ مراد ایسے جاہل ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سننے کے باوجود وہ ان کے عقل میں بات نہیں آ رہی، ایسے جاہل ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یا دوسرا بلکہ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی اور ضد اور عناد پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، کیونکہ وہ اعراض کر رہے ہیں اس حال میں، بس وہ ایسے، یعنی مراد جب وہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، وہ اعراض کرتے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے سمجھیں گے حق بات کو۔ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔